السلام علیکم جی تمام دیکھنے اور سننے والے اور میرے بہن اور بھائی، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کا صدقہ کر کے، جمعۃ المبارک کا صدقہ کر کے، ہم تمام بہن بھائیوں کی جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں ان کو پنجتن پاک کا صدقہ کر کے حل کر دے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد کی خوشیوں سے نوازے، جن کے پاس رزق کی کمی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کمی کو دور کر دے اور ان کے ہاں رزق کی فراوانی کر دے، جن کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ماں باپ کے حق میں فرما بردار کر دے، اور ہم سب کو نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام جو جائز حاجات ہیں اللہ ان کو آج کے دن کا صدقہ کر کے تو حل کر دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز تیرے ہی اختیار میں ہے، تیرے کہنے کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور اے اللہ ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین جی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں نہ صرف دکھاؤں گی اپنے گھر کی روٹین، بلکہ میں اپنی بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی مزے کی چیز اس میں لے کر آئی ہوں، اور وہ ہے جی آپ لوگوں کے بالوں کے مسائل سے ریلیٹڈ وظیفہ، بہت ہی مجرب وظیفہ جس کو میں نے خود اپنی بیٹی کے بالوں پر بھی آزمایا، اپنے گھر میں بہت سارے لوگوں پر آزمایا۔ میرے اپنے بال جو ہیں تقریباً کوئی 6 ماہ پہلے بلا وجہ بغیر کسی نیوٹریشن کی کمی کے ہر چیز ٹھیک ہے پھر بھی گرنے لگ گئے اور بہت جھڑتے تھے، اور ٹاول کے ساتھ اتنے بال لگتے تھے، اور جب برش کرتی تھی تو میں خود حیران ہو جاتی تھی۔ تو پھر اس وظیفے کو میں نے کیا، اور بہت ہی سادہ اور سمپل سا وظیفہ ہے، صرف ایک آیت ہے جو آپ نے 121 مرتبہ پڑھنی ہے جی، تیل پر، کسی بھی تیل پر جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ اس پر پڑھ کر آپ نے اپنے بالوں میں لگانا ہے جی، رات کو سوتے وقت 21 دن کے لیے۔ صبح اٹھ کر آپ چاہیں تو ان بالوں کو واش کر لیں، اگر آپ واش نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واش کر لیں، گرمیوں کے دن ہیں، تاکہ رات کو اگلے دن نیکسٹ آپ نے پھر سے اپلائی کرنا ہوگا تو آپ جادوئی حل دیکھیں گے اپنے بالوں کے مسائل کا۔ کسی کے بال 2 منہ والے ہیں، کسی کے بال جھڑتے ہیں، کسی کے بال جو ہیں وہ بلا وجہ گرتے ہیں، بھاری نہیں ہو رہے، لمبے نہیں ہو رہے۔ یہ بہنیں بھی کر سکتی ہیں جی اور بھائی بھی کر سکتے ہیں، صرف ایک مرتبہ آپ نے تیل پر یہ پڑھ کر رکھ لینا ہے، دوبارہ نہیں پڑھنا۔ اس آیت کو 121 مرتبہ آپ نے پڑھ کر تیل پر رکھ لینا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد روزانہ رات کو آپ نے 21 دن تک اس کو لگانا ہے۔ صبح اٹھ کر بالوں کو واش کر لیں، بچوں کے بالوں میں بھی لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ کو واضح فرق جو ہے وہ ملے گا، اور بے شک ہر چیز کی شفا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اپنی آیات میں نازل کیا ہے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پر مکمل کر دیا، اور اس کے اندر ہمیں ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ملے گا، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو آج کل گرمیوں میں ویسے بھی یہ بالوں سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں یہ بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، پسینہ آپ کے بالوں میں آتا ہے، خاص طور پر وہ بہنیں جو کچن میں کام کرتی ہیں، سارا دن گھر میں کام کرتی ہیں، اور وہ بھائی جو گرمی میں باہر نکلتے ہیں اور دھوپ کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے تو یہ وظیفہ اور یہ جو عمل میں بتانے لگی ہوں تیل پر کرنے والا، یہ بہت ہی اثر رکھے گا انشاءاللہ۔ گھر کے ہو رہے تھے جی کام کاج، اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں اپنے گھر میں کچھ کام شروع کروا رہی ہوں ٹائلز وغیرہ سے ریلیٹڈ۔ ہمارے کچن کیبنٹس میں ٹائلز لگنے والی تھی، سرونٹ کوارٹر میں اور ان لوگوں کے واش روم میں ٹائل جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی تھی، سمپل فرش لگا ہوا تھا۔ تو ابھی گرمی آ گئی ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور مچھر جو ہے وہ بہت زیادہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کی صفائی نہیں رہتی، تو وہاں پر بھی میں ٹائل لگوا رہی ہوں، اور ساتھ میں ٹیرس ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہونے والا تھا۔ جب ہم نے گھر کا کام کروایا تو بس ایسے ہی وہ کام ہمارا رہ گیا، اور رہتے رہتے لمبا ہو گیا۔ ابھی ٹیرس میں ہم ٹائل لگوائیں گے، میں نے اس کے لیے جنگلہ بننے کے لیے دیا ہے، بہت خوبصورت آئرن راڈ کا، جب لگے گا انشاءاللہ منگل یا بدھ کو لگ جائے گا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اور گھر کو سنوارنے کا شوق جو ہے وہ خواتین کو ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، مردوں کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، تو عورتوں کو ہی ان کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام ہونے والا ہے گھر میں یا یہ ہونے والا ہے۔ اور میں خود ٹائلز خریدنے کے لیے گئی تھی،
کل اور آج جو ہے ہماری ٹائلز آ جائیں گی. وہاں پر میں نے ان کی پیمنٹ کر دی تھی اور گاڑی پر رکھ کر وہ بھجوا دیں گے. لاہور سے یہ آنی تھی ہماری ٹائلز. اور فاطمہ کا واش روم بھی میں جو ہے وہ چینج کر رہی ہوں. مجھے اس کی ٹائلز بھی پسند نہیں ہیں اور وہاں پر سیٹ لگی ہوئی تھی تو اس کو تروا کر ہمیں کموڈ لگوانا ہے کیونکہ بچوں کو وہ یوز کرنے کی عادت نہیں ہے. تو ہم نے جب گھر بنایا تھا تو سٹارٹنگ میں ایک کمرے میں وہ لگوا لی تھی کیونکہ ہمارے تمام جو ریلیٹیوز ہیں وہ گاؤں سے ہیں اور ان لوگوں کو گاؤں والے لوگوں کو کموڈ جو ہے وہ یوز کرنے کا طریقہ نہیں پتہ. تو ابھی یہ ہے کہ باہر ہمارے پاس ایک واش روم ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو اندر کے جو واش رومز ہیں بچوں کے روم کا خاص طور پر اس کو جو ابھی ڈیکوریٹ کرنا ہے اور اچھا سا بنانا ہے تاکہ بچوں کو واش روم کے لیے دوسرے رومز میں نہ جانا پڑے. تو یہ آ گئی تھی جی فائنلی ہماری ٹائلز، اور ساتھ میں جو بھی واش روم کی ایسیسریز لینی تھی وہ بھی میں نے لاہور سے ہی پرچیز کر لی تھی. اور یہ ڈفرینٹ جگہوں پر جو ٹائل لگنی ہے، ہمارا واشنگ ایریا بھی خراب ہوا ہوا ہے جہاں پر مشینز پڑی ہوئی ہیں کپڑے دھونے کے لیے، واش کرنے کے لیے، کیونکہ اس گھر کو بنے ہوئے آلموسٹ 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور 10 سال میں ٹائلز جو ہیں وہ پھر یقیناً خراب ہو جاتی ہیں اور آپ کو چینجنگز جو ہیں وہ کرانی پڑتی ہیں. تو جس جگہ کی صحیح تھی وہ میں نے رہنے دی، اور جہاں پر مجھے لگ رہا تھا کہ اب بالکل گزارا نہیں چل رہا وہاں پر پھر مجھے یہ سب کچھ کرانا پڑا. اور شام میں مجھے جانا ہے جی لاہور بھی کسی ضروری کام سے. میرا اپنا کوئی کام ہے، اس سلسلہ میں لاہور جاؤں گی. میں بچوں کو تو گھر ہی چھوڑ کر جاؤں گی اور تھوڑا لیٹ ہی جاؤں گی، تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی میں ڈسکس کرتی ہوں کہ لاہور جو ہے وہ میں گئی اور میں نے کیا کیا کیا. تو ابھی ہم آ جاتے ہیں جی اپنے اس وظیفہ کی طرف، کیونکہ ویڈیو ہماری جو ہے وہ اب تھوڑی سی پہلے سے مختصر ہوتی ہے. میں چل رہی ہوں جی لاہور اور آپ لوگ رہیے گا میرے ساتھ ساتھ. اور میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں وظیفہ جی. یہ آیت جو ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے، اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے جی تیل پر 121 مرتبہ، اول و آخر 3 بار درود پاک. آیت کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس آیت کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھنا ہے. یہ پوری آیت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے، اور اس آیت کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی ملا کر یہ پوری آیت پڑھنی ہے. 121 مرتبہ آپ نے اسی طرح سے اس کو پڑھنا ہے. اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ. اور تیل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، آملہ کا یوز کرتے ہیں یا آپ سرسوں کا یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ بازار کا بنا ہوا تیل استعمال کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس پر ایک ہی مرتبہ باوضو حالت میں، یہ یاد رکھیے کہ یہ عمل باوضو حالت میں آپ نے کر کے اس تیل پر دم کر کے رکھ لینا ہے. اور 21 دن کے لیے رات کو روزانہ سوتے وقت اپنے بالوں میں اچھے سے اس کی مالش کریں. اگر بچوں کے لگانا چاہتے ہیں، اپنے میاں کے سر میں لگانا چاہتے ہیں، بھائیوں کے سر میں لگانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کی مرضی. آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس عمل کو کر سکتا ہے. 21 دن یاد سے اس کو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ اور اللہ کی مرضی سے حل ہوں گے. اور آپ کے بال جو ہیں وہ گھنے بھی ہوں گے، لمبے بھی ہوں گے، اور ان کی گروتھ جو رکی ہوگی کسی وجہ سے وہ بھی انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایک آپ لوگوں کو بہت ہی میں عجیب بات بتاؤں کہ جن لوگوں پر جادو کا کوئی بھی کسی بھی طرح سے اثر ہوتا ہے یا کسی بھی شیطانی عمل کا اثر، تو یاد رکھیے کہ اس کے بہت سے نشان آپ کے جسم پر بھی پڑتے ہیں، بلیک رنگ کے بھی اور نیلے رنگ کے بھی. آپ کے بال بھی بلا وجہ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک حقیقی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، میری اپنی زندگی میں آزمودہ. آپ لوگوں کے ساتھ کسی دن میں ایک ولاگ میں یہ بات بھی شیئر کروں گی ویسے، کیونکہ انفارمیٹیو بات ہے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کے جسم پر نیلے یا کالے داغ پڑ جائیں جبکہ آپ کو کوئی بھی چوٹ نہ لگی ہو اور آپ کے بال بھی بلا وجہ بغیر وجہ کے خراب ہو جائیں، چہرے کی خوبصورتی خراب ہونا شروع ہو جائے، سکن آپ کی خراب ہونا شروع ہو جائے، تو یہ بھی کسی شیطانی عمل یا کسی جادو یا نظر بد یا حسد کی نشانی ہو سکتی ہے. تو فی الحال یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کسی ایشو سے ریلیٹڈ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں بہت ہی زیادہ شفا ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. اور اگر کسی اور وجہ سے ہوا تو بھی اللہ انشاءاللہ آپ کو شفا عطا کریں گے، کیونکہ شفا جو ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات میں ہی ہیں.
اور باقی یہ جو چیزیں ہیں ڈاکٹرز اور دوائیاں، ٹھیک ہے یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان لوگوں کو بھی یہ تمام عقل اور شعور دیا ہے، تعلیم دی ہے، تو وہ بھی آپ اپنی جگہ پر ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی کر لیں تو پھر یہ ہے کہ سونے پر سہاگے والی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر جو ہے اور اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ تو لاہور سے میں آ گئی تھی جی واپس، اور میں کچھ دہی بھلے لے کر آئی تھی، ماڈل ٹاؤن کے مجھے پسند ہے، اور شیزان سے میں نے واپسی پر کچھ چیزیں لی تھیں کیونکہ بریڈ وغیرہ ہماری ختم ہو گئی تھی، انڈے بھی جو ہیں بچے ماشاءاللہ سے روز کھاتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے یہ مٹھائی میں لے کر آئی تھی جی، یہ آج جمعرات کو ولاگ بنا تھا تو پنجتن پاک کے نام کا دیا ہم جلاتے ہیں، اور ان کی نیاز دینے کے لیے میٹھی چیز یہ بھی میں لاہور سے لے آئی تھی، اور یہ تو میں کبھی نہیں بھولتی، انشاءاللہ پوری زندگی یہ عمل جاری و ساری رہے گا، چاہے اس پر جیسے بھی لوگ تنقید کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میرا اپنا ایمان ہے، اور وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے عزت و احترام ہمارے دل میں ہماری جان سے بھی زیادہ موجود ہے انشاءاللہ، اور قیامت تک جو ہے وہ رہیں گی یہ ہستیوں، ان کے نام اور ان کی فضیلت اور ان کی برکتیں انشاءاللہ یہ اسی طرح سے رہیں گی، لوگ جو بھی کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم کسی کو فورس نہیں کرتے، میں نے تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کی بارہا مرتبہ کہنے پر کہ اس کا طریقہ کیا ہے دیا جلانے کا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس پر نیگیٹو کمنٹس بھی کیے کہ ہمیں اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے دیے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ان کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تمام بہن بھائیوں سے میں یہی کہوں گی کہ جس کو ضرورت نہیں ہے وہ بے شک اس عمل کو نہ کرے، کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ جو سامان لے کر آئے تھے ہم بہرحال جی اس کو ہم سمیٹ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں نے آج چھوٹا سا ایک یہ وظیفہ بھی بتا دیا، اپنے گھر کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ فاطمہ ابھی فرسٹ تک تو فری ہے، گھر میں ہی ہے، ہم تھوڑا بہت اس کو پریکٹس کراتے ہیں تاکہ یہ اپنا کام جو ہے وہ بھول نہ جائے۔ تو باقی یہ ہے کہ تھوڑا سا آؤٹنگ بھی اس کو لے کر جاؤں گی، میں ابھی 2-3 دن تو بزی تھی، لگاتار لاہور جانا ہوا، تو بچے جو ہیں وہ بور ہو گئے ہیں، ابھی پلان بناتے ہیں جی ان کو بھی کہیں لے کر جانے کا، کیونکہ اب چھٹیاں ہیں اور گرمی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو آج کے ولاگ کو ہم یہیں پر ختم کریں گے جی اپنے دیے کے ساتھ، اور میں نے یہاں بیٹھ کر بھی آپ لوگوں کے حق میں بھی دعائیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قبول کرنے والی ہے اور انشاءاللہ ضرور قبول کرے گی جی ہماری دعاؤں کو۔ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، میں آپ سے ملوں گی جی کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔